السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، اور آج نئے ایف آئی اے کے مہمان بن کے واپس آئے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنی دیر رہے ہیں آپ ایف آئی اے کے پاس؟ 2.5 گھنٹے تو انتظار کروایا انہوں نے سر. اس کے بعد گور صاحب تھے، میرا خیال وہ تقریباً 1 گھنٹہ رہے ہیں، اور میں کوئی تقریباً 45 منٹس تھا ان کے ساتھ. لیکن 2.5 گھنٹہ انتظار کیا ہم نے ان کی کنوینئنس کا. کیا پوچھتے؟ سوال کیا تھے؟ سوال اسی ٹویٹ کے بارے میں تھے، وہ جو ویڈیو چلی ہے اس کے بارے میں، کس نے لگائی، کون ہے وہ، کدھر ہے وہ، کس نے آرڈر کیا اس کو، کیا یہ آرڈر ہوا، آپ کو پتا ہونا چاہیے سارا کچھ. میں آئی ایکسپلینڈ ایوری تھنگ دیٹ اٹ ڈزنٹ فال ان مائی ڈومین وغیرہ وغیرہ سارا کچھ کیا. آپ کی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو جی ہاں ہے، لیکن میرے ڈومین میں میں ہینڈل نہیں کرتا. لیکن سر دیکھیں، اگر کسی کا اختیار دیکھیں، پھر اب اگر جب بھی یہ بات لیگل اس پہ جائے گی، فرض کریں لیگل چلی گئی، تو وہ لیگل تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. جی مجھے احساس ہے پورا، اور وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ سر، مجھے بالکل احساس ہے اس چیز کا، لیکن جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ بھی موجود ہے. وہ بھی پوزیشن ہے نا یہ. ہاں، لیکن یہ جو جب قانونی لیگل میٹر آئے گا، جی مجھے احساس ہے ٹوٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہے. تو ہم کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ جو سارٹ آؤٹ ہو. وہ انہوں نے آپ سے پوچھا جو ٹی وی پر چل رہا تھا کہ کون چلاتا ہے اس ٹویٹر؟ کیا بالکل پوچھا انہوں نے. کون چلاتا؟ مجھے نہیں پتا کہ کون چلاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، کہاں سے کیا چلتا ہے فرینکلی مجھے نہیں پتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی زمانے میں پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن جب ہماری پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور پھر وہ ٹارچر وغیرہ کی جو کہانیاں عام ہوئی، تو یہ سب لوگ ون بائی ون چلے گئے تھے. اور یہ کہاں ہیں، کس وقت، کس جگہ ہیں، یہ بیسڈ ہمیں بھی نہیں پتا. ہمیں بھی نہیں پتا. کوئی ایک پوائنٹ مین تو ہوگا. ہوتے ہیں لوگ، تو ہیں 2-3-4 ہیں، سارا کچھ ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن مطلب کس سے اجازت نیمنگ دیم وڈ ناٹ ریئلی سرو دا پرپز. دا فیکٹ از دیٹ دے آر ناٹ ہیئر. They have left the country. They're based in various countries. اجازت کس سے لیتے ہیں جب وہ؟ یہ مجھے نہیں جی پتا کہ اس کا وہ لائن آف جو آپریشن ہے وہ کیا ہے. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ وتھ یو. آپ نے پچھلے پروگرام میں یہاں پہ کہا تھا کہ میں ابھی ویڈیو دیکھی نہیں. دیکھ لی آپ؟ میں نے دیکھ لی ہے جی بالکل. آج انہوں نے بھی دکھائی ہے مجھے. میں نے 2-3 دفعہ خود بھی دیکھی ہے. اور آپ کا کیا اب ویو ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ ڈسکس بھی ہوا تھا کور کمیٹی میں، اس کا بیانیہ بھی ہم نے دیا تھا. 2 آرات ہی وہاں بھی پائی جاتی تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ کچھ پورشن جو ہے وہ اننیسیسری ہیں. مے بی آئی سبسکرائب ٹو دیٹ ویو. لیکن کچھ لوگ تھے جو کہ زیادہ اس کو اون اپ کرنا چاہتے تھے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا 2 حصوں میں فیصلہ ہوا تھا. ایک تو یہ کہ پارٹی نے اس کو اون اپ کیا تھا، جو اس کا بیانیہ میں ہم نے درج کیا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو پورشنز تھے، آبجیکشنیبل پورشنز تھے، سو کالڈ آبجیکشنیبل پورشنز، وہ ہم نے لیگل کمیٹی کو فارورڈ کیے تھے کہ وہ اپنا ہمیں ان پٹ دے. وہ کل ہماری ایک اور میٹنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کی ان پٹ آئی نہیں ہے. سو اس کی ان پٹ جب آئے گی تو اس کی بیسس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیسے چلیں. لیکن اس کی بیس اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی لیگلی آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، اس کا مطلب پھر لیگلی تو آپ بڑی مشکل میں پڑ چکے ہیں، کیونکہ اب آپ اس کا بھی آنر کر دی ہے اور یا ٹویٹر پہ ڈال دی ہے، تو آپ ریکارڈ ہو چکی ہوئی، واپسی کا راستہ تو نہیں ہے. ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے بالکل. وہ اس کا بھی مجھے احساس ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور 1971 کی اس سانے واقعے کے بعد جو پاکستان میں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، اس میں جو موجودہ فوجی قیادت ہے، اس کی تصویریں لگانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہی پورشن ہے جو کہ آبجیکشنیبل ہے، جس کو میں ان نیسیسری کہتا ہوں. ایک مطلب بالکل ہی ایک ان نیسیسری کام تھا. آپ اپنا نیریٹو بیان کر لیں تو نیریٹو بیان کر دیں، اس میں وینم انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو وہ میں کم از کم نہیں کروں گا. سو وہ اب یہ ہے کہ ہو گیا ہوا ہے، ایز یو سے آئی ٹوٹلی اگری ود یو. سو کیس بننا ہے وہ تو بن چکا ہوا ہے. وہ تو اب اس کی فارمیلٹیز پوری ہوں گی، آگے چلے گا. اور غداری کا مقدمہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے فرینکلی کہ آپ کو کیا کامن نظر آتا ہے اس میں اور اس میں. میں نے کہا جی مجھے کامن نظر آتا ہے کہ تب بھی مینڈیٹ جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا تھا، آج بھی مینڈیٹ ڈینائی کیا گیا ہے. میں نے کہا یہ کامن لگتا ہے مجھے، بالکل کامن لگتا ہے. اٹس اے کامن فیکٹ. اور دوسری بات میں نے کہا ہے کہ عوام کو سینسٹائز ہونا چاہیے، عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، تاکہ ہم ریکر نہ ہونے دیں، ان کو دوبارہ نہ ہونے دیں، اس سے سبق سیکھیں. تو اس کے اوپر مجھے تو خیر کوئی جواب نہیں ملا. جواب میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کر رہا تھا تو دیکھیں بنگلہ دیش پر جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، کچھ 5-7 صفحوں کی کتاب میں بنگلہ دیش کا ایشو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. بالکل ہوتا، بالکل 200, 250, 300 صفحے کی کتاب پرٹیکولر اینگل. عبدالرحمان کمیشن رپورٹ بھی اٹس اے ہیوج والیوم، اور وہ بھی بہت بڑی ہے. اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر. بالکل ہے، بالکل ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا اس پر؟ سر میری ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پچھلے ہفتے آپ آئے تھے تو ان سے مل کے آئے ہوئے تھے. نہیں میں اس سے وہ بات نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد میری ملاقات ہوئی نہیں ہے. کل اگر میری ملاقات ہوتی ہے ان سے تو میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا کہ یہ پوائنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کروں. میں
عمران خان صاحب باہر کے پبلیکیشنز میں انٹرویو تک ان کے جا رہے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور انہوں نے دیکھا تو ہوگا اس ویڈیو کو. دیکھ ہی نہیں سکتے وہ. دیکھیے اب یا تو یہ جو جیل اتھارٹیز جو ہے وہ کنسیڈ کریں کہ ہاں بریچ آف سیکورٹی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھنے کے لیے, چونکہ میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل کام کرتا رہا ہوں یہ, تو یہ دیکھنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ چاہیے, مطلب کوئی نہ کوئی چاہیے, لائک کسی کے پاس کوئی موبائل لے جائے یا کوئی لیپ ٹاپ لے جائے, اس کے علاوہ تو کسی طریقے سے وہ نہیں دیکھ سکتے نا. تو وہ تو وہاں مطلب جو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں, تو وہ یا تو پھر جیل کی اتھارٹیز مطلب یہ کریں کہ جی ہاں بریچ ہوئی ہے اور وہ یہ چیز آگے گئی ہے, شاید وہ کر بھی دیں گے. لیکن میری میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے فائنل جو ہے وہ اس کا ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھا. خان صاحب کو میرا نہیں خیال کہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ایکچوئل پروڈکٹ, فائنل پروڈکٹ کیا ہے جو کہ اپلوڈ ہوا ہے. آپ کی سوشل میڈیا ٹیم سے بات ہوئی؟ میری ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی تھی اس مسئلے کے اوپر. ان سے بھی بات نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں بیسیکلی آئی ایم انکلائنڈ ٹو ٹیکنگ پالیسی ڈیسیژنز آن دس. دیکھیے یہ جو اس کو فلٹر ہونا چاہیے, جو بھی جاتا ہے اپلوڈ ہونا ہے اس کو فلٹر ہونا چاہیے, کسی کو ڈال دیں, لیکن یہ کہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے جس کے بعد کلیئر ہو وہ مواد جس کو کہ ہم. اور پارٹی میں آپ کی اکثریت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خام خواہ کا پنگا لے لیا ہم نے یہ ویڈیو بنا کے اور ڈال کے. میں اس سوشل میڈیا میں کسی سے بات ہوئی, وہ تو آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیتے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ وہ ہمیں سیریس. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں, We take our instructions not from these people. ان سے ہم انسٹرکشنز نہیں دیتے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس چیز کا مجھے احساس آج تک نہیں ہوا کہ جی وہ ہم سے انسٹرکشنز کی تو بات ہوتی نہیں ہے, since it does not fall into my domain, so I don't instruct them. تو let me tell you straight away concede کہ یہ کسی کی ڈومین میں نہیں. اگر آپ کی ڈومین میں نہیں ہے پھر کسی کی ڈومین میں نہیں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ مجھے آج ہفتے 10 دن بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس سے. میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا. لیکن اتنے دنوں میں جب آپ انٹرنل ایک بات چیت شروع کرتے ہیں ایک ایشو پہ جو بڑا ایشو بن جاتا ہے, تو یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہے, کس سے پوچھتا ہے, کس کو رپورٹ کرتا ہے, رپورٹنگ لائن کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے. 8-10 دن میں اتنا تو لوگ پتا کر لیتے ہیں. آپ نے یہ بھی پتا نہیں کیا. یہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے, ایکسٹینسولی ڈسکس کیا, لیکن ابھی ڈیفینیٹو لائنز ہمیں لائن آف آپریشن جو ہے وہ کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیسے ہوتا ہے, یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. فرینکلی سو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے کسی نے اون اپ نہیں کیا کہ سب میرے سے پوچھا تھا؟ نہیں, بالکل نہیں اون اپ کیا, کسی نے اون اپ نہیں کیا. سو یہ اس کا مطلب آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا. خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی اگر مجھے پتا ہو کہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے تو میں کہہ دوں گا. میں جو چیز مجھے پتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جی وہ کوئی اونرشپ اس کی نہیں لے رہا کہ کیسے ہو رہا ہے وہ. سو نیکسٹ میٹنگ میں جب بھی خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوتی ہے میں ڈیفینیٹلی اس کو ریز کروں گا, یا کوئی جائے گا مثلا میرا خیال ہے موسٹ پرابلی گوہر صاحب کل جا رہے ہیں یا باقی لوگ ہیں, تو میں ان کو کہوں گا کہ اس کو ٹیک اپ کریں. سی دی اونلی اسٹرینج تھنگ, دیکھیں اگین میں نے یہ ایک تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس ویڈیو کا, اور کمپلیکیٹڈ اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جھوٹ ہے, کچھ چیزیں ہوئی نہیں. یہ بات یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو, ایک ایشو سے بڑا ہے, اٹ ہیز ایلیمنٹس, بہت سے دوسرے ایلیمنٹس بھی ہیں, بٹ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا آپ کو ایف آئی اے نے بلا لیا اور لگ ایسا رہا ہے, یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ شاید کوئی مقدمے بنیں گے, غداری قدوری کا مقدمہ بھی بنے گا. اینڈ یٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ بات تو کی ہے اور آپ اون کر رہے ہیں اس ویڈیو کو, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کور کمیٹی نے اون کیا اس کو ود پرووائزو, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ جو آبجیکشنبل پورشنز ہیں وہ لیگل ان پٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں. سو اس پورشن کو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہم نے اون اپ نہیں کیا بیکاز ہم نے پرووائزو لگائے ہوئے اس کے ساتھ کہ جی وہ لیگل کمیٹی کو جائیں گے اور وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کا. آپ نے اگر اون اپ نہیں کیا تو آپ نے ڈس اون بھی نہیں کیا. نہیں, وہ چل چکا ہوا ہے, لگ بھی چکا ہوا ہے, وہ تو آبویسلی اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے فیکٹ کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور لیگل کمیٹی اگر آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کہتی ہے وہ تو پارٹ آف دا فیکٹ ہے, لیکن فیکٹ تو ہے, تو اس کو جانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. پھر دیکھیے اگر لیگل کمیٹی بھی یہ کہتی ہے تو دیکھیے میں آئی بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, میں نے اگر میرے پاس آپشن ہو خان صاحب کے ساتھ جا کے ڈائریکٹلی بات کرنے کا تو میں 1 منٹ ضائع کیے بغیر خان صاحب کے پاس چلا جاؤں کہ خان صاحب یہ سچویشن ہے جس کے یہ کمپلیکیشنز ہے, تو اس کو میری سجیشن یہ ہے کہ یا آپ بتائیں اور لوگوں کو بٹھا لیں. تو ایک کوئی اب پرابلم یہ ہے کہ جی ہم مل ہی نہیں سکتے ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا. سو 1 ہفتہ گزر گیا ہے, اب کل کا ہے, اب کل دیکھتے ہیں کہ میرا نام اپروو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سر وہ بھی بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے اپروو ہونے کا بھی. تو اگر میں چلا جاتا ہوں, لیکن میں باقی جو لوگ اگر جائیں گے ان کے ساتھ میں بات کروں گا, ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھے, بات ہو اور کوئی ایک میکنزم جو ہے وہ استوار کیا جائے تاکہ اس کے مطابق آگے چلا جائے. اس پہ آپ پہ غداری کے مقدمات بننے کا خدشہ پارٹی نے ریز کیا آپ کی کور کمیٹی میں, بڑے مشکل میں پڑ سکتے ہیں ہم؟
نہیں، یہ غداری کا مقدمہ سچ نہیں ریز کیا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ غداری کا مقدمہ بنے گا کیسے؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر از دیٹ کائنڈ آف مٹیریل. پارٹ فیکٹ ہے، لیکن اس میں پارٹ فیکٹ ہے، پارٹ فیکٹ نہیں ہے، فیکٹ سارا ہے سر. مطلب ایک لارجر ہولسٹک ایشو کا ایک حصہ ہے یہ. ہاں، وہ جو ادر سائڈ آف دا اسٹوری ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اور وہ بھی ایک دیکھیں، وہ بھی اگر آپ اس کا جو کوئی بھی لٹریچر پڑھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایلیمنٹس تھے نا اس سارے کے، لیکن اب اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کوئی پریشر آئے گا آپ کی پارٹی پر اس ایشو کی وجہ سے؟ کیونکہ آج ایک اور ویڈیو آ گئی ہے، وہ دیکھیے آپ نے. پریشر جی میں نے دیکھی ہے جی. وہ آپ کے اپروول سے نہیں جی، مجھے نہیں پتا اس کا ویڈیو. وہ بھی نہیں، بالکل. دیکھیے، پریشر ہمارے پاس کبھی اٹھا ہی نہیں ہے. پریشر تو ہمارے اوپر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، لگاتار ہمارے اوپر پریشر ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور بڑھ جاتا ہے. اس کو تو وتھ اسٹینڈ ہم کرتے رہے. سو پریشر کا ایشو نہیں ہے کہ جی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، کم ہوا ہی نہیں ہے کبھی. وہ ہے آپ کی جگہ. سو اب دیکھیے جو جیسے عدت کے کیس کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو آگے ڈال دیا ہے، مطلب اس میں کوئی لاجک نہیں تھا. جج اناؤنس کر چکا ہوا تھا کہ جی میں اگلی ہیئرنگ کے اوپر میں ججمنٹ دے رہا ہوں، نہیں دیا اس نے، اور اس نے اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کر لیے. سو یہ کیا ہے؟ آبویسلی ایک طرف آج کے اخبار ملٹی فیسٹڈ پریشر ہے جی. آج ایک مقبول اخبار ہے، اس کی فرنٹ پیج سٹوری ہے کہ مزید کیسز تیار ہیں، توشہ خانہ 2 تیار ہے، جس میں کافی دیر سے سن رہے ہیں جی. ہاں، اس میں خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا. ظاہر ہے 190 ملین کا کیس ہے. یہ خدشات تو آپ لوگ پہلے ہی بتاتے تھے. مسئلہ یہ کہ ابھی آج کی پوزیشن کیا تھی؟ آپ کے پاس 2 کنوکشنز تھی، وہ بھی ختم ہو گئی سائفر کی، ایک رہ گئی، باقیوں میں بیل ہے. یو ایڈنگ مور کیسز. کیا لگتا نہیں کہ ان چیزوں سے آپ مزید کیسز پریشر اپنے اوپر ایڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی کا ایک نیریٹو چل رہا ہے نا، پارٹی کا ایک نیریٹو چل رہا ہے. پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ سپرنگ کرتا ہے اس چیز سے کہ پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. تو لازمی بات ہے، ایموشنز آر انسینسڈ، وہ ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں. لوگ بات کرتے ہیں، لوگ بات بڑی اونچی زبان میں کرتے ہیں اور بڑی انٹینس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ اس کا تو آپ ہے نہیں نا، کوئی جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا آپ نے نئی ویڈیو دیکھی ہے کہ آج ویڈیو ڈالی گئی ہے، بار بار کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بار بار اعلامیے دیے جاتے ہیں جس میں 9 میں کوئی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ نے کہا میں نے دیکھی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نئی ویڈیو؟ سر میرا جو رویہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اوائڈ کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اوائڈ کرنے سے بہتری آ سکتی ہے، تو ہمیں وہ نہیں بیان کرنا، یا مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے، تو ایڈ نہ ہو. کم از کم میں اس نیریٹو کو پریچ کرتا ہوں، میں اس نیریٹو کو فالو کرتا ہوں. تو جہاں ان نیسیسریلی کوئی اسٹیٹمنٹس دے دی جن کا کوئی پازیٹو امپیکٹ نہ نکلنا ہو، تو وہ مناسب یہ ہے کہ جی ان کو نہ اسٹیٹ کیا جائے، اس کے بغیر گزارا کیا جائے. لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں، اب ریالٹی آف پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، ریال پالیٹکس جس کو ہم اکثر لکھا کرتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان سے باہر ہے. سو وہ پریشرز جو آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کی پارٹی دیکھتی ہے، اس کو ہینڈل کرتی ہے، یہ آپ کا ایک اتنا بڑا نشان آپ کے چہرے پہ ہے. دس از دا لوکل پریشر جو آپ جس کو دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا ٹیم شاید اس پریشر کو نہیں دیکھ رہی اس طرح. میرا خیال ہے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہے، ایک ڈسکنیکٹ ہے ود دی گراؤنڈ ریالٹیز ہیئر. اور وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈیمیج کر سکتا ہے، پوٹینشلی ڈیمیج کر سکتا ہے. وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس ہونا چاہیے تاکہ لوکل فلیور جو ہے وہ بھی اس میں آئے اور وہ ایک ریالٹی چیک ہو کہ یہ جو مٹیریل ہے جو کہ ڈیوائس ہوا ہے یا جو بنا ہے، کیا یہ اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو چینجز کے ساتھ یوز کرنا چاہیے. یہ بہت بہت اشد ضروری ہے یہ. سر یہ بتائیں کہ کل گور صاحب جب جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے، ان 2 ویڈیوز کے بارے میں کیا پیغام دے کر بھیج رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ایک پرابلم یہ ہے کہ میں تو چاہوں گا اگر میں جاؤں تو میں چاہوں کہ اگر میرے پاس میکنزم ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ خان صاحب کو میں یہ ویڈیوز پلے کر کے بتاؤں. اب وہ نہیں کر سکتے ہم وہاں. تو مطلب ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں وہ سارا جو ایک ہولسم پکچر جو ہے وہ ہم نہیں پریزنٹ کر سکتے ان کو. اس کے بٹس اینڈ پیسز ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا وہ کہا گیا. پھر وہ بات کرنے کا طریقہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ یو ورچولی یلنگ ایٹ دا ٹاپ آف یور وائس تاکہ دوسرا بندہ سن سکے. تو ایک بذات خود ایک اٹس اے کمبرسم ایکسرسائز، اٹس ان فیکٹ اے پینفل ایکسرسائز. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں.
کمفرٹیبل ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں، تاکہ سر، پارٹی وہ کے تو جو فیصلے ہیں، اب پارٹی کے جو اگر آپ فیصلے ان کی سزا سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، ہیں تو اینڈ آف دا ڈے پرزنر، وہ ایک قیدی ہے، قیدی نمبر 804 کے تو نعرے لگاتے ہیں آپ، اتنا ہیں تو قیدی، ان کو ایک سرٹن ہی وہ لیوریجز مل سکتی ہے نا. وہ لیوریج بھی نہیں ہے نا جی. مثلاً اب یہ گلاس کا شیشہ لگانے کی، پارٹیشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹیشن نکال بھی دیں، آپ کو فون تو اندر لے جانے کی اجازت میں نہیں چلے، کم از کم پارٹیشن نکال دیا، آسانی سے بات ہو سکتی ہے. آسانی سے بات پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ریلیٹیولی بہت آسانی سے بات ہو جاتی تھی. تو آپ کی پارٹی اگری کر رہی ہے ساری جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی کا لارجلی یہ ویو ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ آپ کا پارٹی اپنا کا، یہ ذاتی view مطلب یہ ہے کہ یہ میں اپنے ویو کی تو بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں بیان کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور جن چیزوں کے بیان کرنے سے ایگریویشن کی پاسبلٹی ہو، وہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا ویو ہے، بالکل ہے. میں اس کو بڑا اوپنلی میں اسٹیٹ بھی کرتا ہوں، اون بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے پارٹی کے بارے میں نہیں. پارٹی نے تو دیکھیے سوشل میڈیا آپ کی کور بات کمیٹی میں انہوں نے اون کیا اس کو، لیکن پرووائزو کے ساتھ. ایز آئی سیڈ، میں بار بار اس کو پرووائزو تو سر ریلیونٹ ہے، نہیں ریلیونٹ ہے سر، وہ ہے بالکل. پرووائزو آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑیں گے کہ نہیں. پرووائزو تو یہ بتا رہا ہے. اس کے بعد پھر ایکشن بھی ہوگا. اس سے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مشکل میں پڑیں گے تو پھر مشکل سے بچنے کے لیے ایکشن تو ہوگا نا. مشکل میں تو آپ ویسے ہی پڑیں گے نا جی. اگر عدت جیسے کیسوں کا فیصلہ یہ عدالتیں دے رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا عدت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، ڈیٹ دی ہوئی تھی، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. دیکھیں، مشکل میں ڈالنے کے لیے ایشو آپ نے دینا ہے، مشکل میں ڈال آپ ایسے ہی رہیں گے. وہ تو میں نے پہلے کہا ہے نا کہ جی مشکل ہمارے اوپر ختم ہوئی نہیں ہے، پچھلے 2 سال میں بڑھتی گئی ہے. ہم نے تو فیل کیا ہے کہ جی بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے. اور جو فیصلے ہیں وہ بھی آئی ایم ہیپی کہ عدالتیں کچھ اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیے انہوں نے، لیکن آئی ہوپ اٹ کنٹینیوز. اور خان صاحب باہر آئے، دیٹس امپورٹنٹ ٹو نو، اینڈ ہی ٹیکس فل ٹائم اونرشپ آف دا پارٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے چیف جسٹس سے متعلق ایک بیان دیا، آپ نے جو گفتگو کی، میں چاہتا ہوں آپ اس کا سنیں اور جواب دیں، کیونکہ بار بار آپ کی طرف سے اس بات پہ تنقید ہوتی ہے. دیکھیں، عدلیہ پر اٹیک ہو رہا ہے. کل بھی یہاں بیٹھے تھے آپ کے صاحب، عدلیہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، جس نے بھی کہا کل یا پرسوں، اور ساتھ ہی آپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں. جناب، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس جج پر آپ اٹیک کریں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے اٹیک کریں تو وہ غلط ہے. سنیے آپ نے کیا کہا تھا. میں چاہتا ہوں اس کی بیسس کیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس آئین کی کتاب کی دھجیاں اڑا دی. وہ بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ سکتا. اس کو یہ گدی چھوڑ دینی چاہیے. کیسز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ہینڈل کیے ہیں، یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے. وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو جی، یہ ویو ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کا ایک حقائق ہے، حقائق ہے. سرنڈر کی بات میں نے کی تھی اس وقت جبکہ انہوں نے جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا، اس کے بعد ایک جوڈیشل کنونشن بلانا چاہیے تھا. وہ بلانے کی بجائے چیف جسٹس صاحب نے وہ میٹر جو تھا ایگزیکٹو کو، جو کہ امپلیکیٹڈ تھی اس لیٹر میں، اس کو ہینڈ اوور کر دیا. تو دیٹ از وین آئی سیڈ کہ سرنڈر کر دیا بفور دی ایگزیکٹو. وہ ایک اس کی سچویشن ہوتی ہے نا سر، ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، اسی میں بات کی جاتی ہے. سر پرسپیکٹو تو ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سننے چاہیے. میں بالکل کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں. پارٹی پوزیشن ہے آپ کی؟ بالکل نہیں سننے چاہیے. آپ کی پوزیشن ہے، پارٹی کی پوزیشن نہیں. یہ بلک آف دا پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ان کو نہیں سننے چاہیے. ہمارے کچھ وکلا ہیں جو نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مقدمے لگے ہوئے ہیں تو ان کو چلنے دیں. ایک بڑی ان کی ایک بڑی ایک لاجیکل ان کا ایک ہے. لیکن جو مقدموں کے فیصلے جس طریقے سے آئے ہیں، ابھی آپ نے دیکھیے جو کل ہوا تھا، یہ لائیو سٹریم نہیں ہو رہی. اس کے بعد جو کل آپ دیکھیں آرگومنٹس جو ہو رہے تھے، جو اطہر من اللہ کا جو آپ ایک ان کا جو ایک اوپینین آیا آج 12 پیج کا، میرا خیال 7 یا 8 پیج ہیں، 12 پیج وہ دیکھیے، پڑھیے. عمران خان صاحب کی لائیو، لیکن 4 کا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کوئی قانونی قدغن نہیں ہے عمران خان. بالکل. نمبر 1 نمبر 2 اور یہ نہیں کہ جی لوگ آ کے آپ کے یہاں درخواست دیں گے کہ آپ ان کو دیں. یہ ان کا بیسک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کرتے؟ سو باعث تو شو ہو رہا ہے نا. تو اسی کی میں نے بات کی ہوئی ہے. اس میں کسی انڈیویجول کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن انڈیویجول اگر کوئی ایسی چیز کرے گا یا ایسا فیصلہ کرے گا جس سے کہ ایک باعث کی بو آتی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ایز دا پارٹی اسپوکس پرسن آئی ول ہیو ٹو کامنٹ آن. ٹھیک. یہ مذاکرات کا اس وقت کیا کس جگہ کھڑے ہیں؟
کس کے ساتھ مذاکرات؟ حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے وہ- نا یا فوج کے ساتھ. حکومت- آج عارف الوی صاحب نے ایک بیان دیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس بیان کو سن لیں. کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا, گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. میں بانی سے تو بات نہیں کروں گا, باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں, یہ 47 والے ہیں, یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں. اس بیان پر ذرا اگر اجازت دیں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ کا کامنٹ اس پہ لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سابق صدر عارف الوی صاحب نے کہا گھر کے مالک سے بات کرنی, یعنی آپ بات فوج سے ہی کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ اور سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو پھر جن کے پاس طاقت ہے انہیں سے بات کرنی پڑے گی نا. جن کے پاس طاقت ہے ہی نہیں, جو صرف ممیز ہیں, ڈمیز ہیں, ان کے ساتھ بات کر کے آپ کو ملے گا کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اگر ان کے ساتھ بات کریں گے, انہوں نے بھی وہیں جانا ہے, تو وہ ڈائریکٹلی آپ ان کے ساتھ بات کر کے بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہم کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں آ کے اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہی ایک بات جو آپ نے کرنے والی ہے, اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ اس بات پر اگری کر لیں, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہے 2004 میں ہوا تھا, اگر آپ اس بات پر ساری سیاسی جماعتیں اگری کر لیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, دیکھیے اگر یہ اور کوئی اپنا کندھا ان کو نہیں دے گا, یہی بات 2004 میں ہوئی تھی, لیکن چونکہ وہ 2-3-4 سال گزر گئے جب تک پالیٹیشینز جو لیڈرز تھے ان کو واپس آنے کا موقع ملا, وہ فزل آؤٹ کر گیا. لوگوں نے اس کے اوپر جو فیصلے کیے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. لیکن اب اس ماحول میں کیا صرف اس ایک نکاتی ایجنڈے پر آپ ایجنڈا اپنا ڈیفائن کرتے ہیں کہ سر اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ ان سے بھی یہی بات کرنی ہے, ان سے کہیں کہ سر ہم ایک نقطے پر بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, اس کے آگے پیچھے ہم نے کوئی گفتگو نہیں کرنی. ہر روز بات چیت کریں, باہر آ کے کر دیں کہ جی یہ گفتگو ہوئی ہے, لیکن ایشو صرف یہ ہے ہمارا. دیکھیے Would it be a problem? دیکھیے لیٹ می بی ویری آنیسٹ وتھ یو, میں ان کو بہت بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ان کا جو یہ بات چیت کا جو ہے نا ایک اندیا کہنا چاہیے, وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہاں ختم ہوتا ہے رانا ثنا کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جی ہمیں ان کو پہچاننے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. خواجہ سراؤں کا, کیونکہ انہوں نے میک اپ بہت کیا ہوا تھا. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں سر, آج 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, سوری ناؤ اٹ از 15 days. آج آپ پہلے دن آئے تھے اور آپ کو اس ٹائم بھی پتا تھا کہ یہ نہیں پکڑ نہیں ہونا سر. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی بات چیت ہو, اور بات چیت کرنے میں کوئی, ان کے ساتھ تو بات چیت کا ہماری ایک پوزیشن ہے نا جو ہم نے لی ہوئی ہے, بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں. ڈائلاگ میرا تھنک ٹینک جو ہے وہ ڈائلاگ کرتا ہے, کنڈکٹ کرتا ہے. سو دیٹ از مائی پروفیشن آلسو. لیکن جب اس قسم کی گفتگو سننے میں آتی ہے, جب اس قسم کا ایکشن جو ہے وہ آپ سفر کرتے ہیں, اور اس کے بعد 15-16 دن گزرنے کے بعد ابھی تک کسی شخص نے, حکومت کے شخص نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی ہم نے آپ کا بیان لینا ہے کوئی, یا پتہ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, سوائے یہ کہ رانا ثنا صاحب نے 1-2 اسٹیٹمنٹس دیے انکلوڈنگ دا ون کہ جی ہمیں پہچانے نہیں جا رہے. میں نے انہیں چیلنج کیا تھا ایک پروگرام میں, میں نے کہا تھا جی مجھے 60 منٹ دے دیجیے, میں نادرا میں, مجھے ایکسس دے دیے نادرا میں, اور میں آپ کو 60 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون تھے. سارا ان کے پاس ہے, ماڈرن ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. وہ طارق صاحب جب کام کرتے تھے انہوں نے اس کو بہت ڈیولپ کیا ہوا ہے, بہت بہت جیو فینسنگ کے ذریعے بھی بہت کچھ کیا جا بہت سکتا کچھ ہو رہا ہے. آپ کے تو ایک دن میں 10,000 بندہ پکڑ لیا تھا, تو یہ نہیں پکڑے جا رہے آپ سے. تو آبویسلی کرنے اور کہنے میں بہت فرق ہے, بہت تضاد ہے. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دیکھیں مذاکرات, اگین جیسا میں نے کہا کہ ایکسپوز ہوں گے اگر وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. دیکھیں کیا ہوگا, کیسے بات چیت ہوگی, اس کا فریم ورک کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیسے نظر آنا چاہیے. صرف اس ایک نقطے پر تو بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب تک کندھے ملتے رہیں گے تب تک یہی حالات رہیں گے پاکستان کے. ایک آپ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کل ہو سکتا تو اڈی باری لگ جائے, تو ممکن ہے. پارٹی کی ایک پوزیشن ہے, لیکن باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں, سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ کہاں تک پہنچے معاملہ؟ کافی آگے ہے, کافی ہو جائے گا, عنقریب ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے. دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. ہاں, مطلب اکٹھے موومنٹ میں اکٹھے ہوں گے ڈیفینیٹلی. باقی پارٹیز بھی آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں. آپ گڈ نیوز ان دی آف. اور کون سی رہے گی؟ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی دیکھیں کون سی آتی ہے سر, وہ ہے سب کے ساتھ, وہ لگے ہوئے ہیں سر, بات چیت ہو رہی ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. مولانا صاحب آگے یہ تحریک کو شروع کرنے جا رہے ہیں کیا عید کے بعد؟ کوئی تحریک, کوئی سر تحریک
हमारी रुकी हुई है, वो तो 1 महीना 1.5 महीना पहले शुरू हो जानी चाहिए थी ना, कहीं भी हमें नहीं मिल रहा। कराची में फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, डीसी ने रिफ्यूज कर दिए, वो अदालत ने हुक्म दिया, इन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते हैं, उन्होंने साथ में पता नहीं क्या क्या लगा दिए। यही हालत हर तरफ बनी हुई। सो हमारे कन्वेंशन तो शुरू हो गए हैं जिसके लिए हम इनसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, हम कर रहे हैं वो कन्वेंशन, वो अपना मतलब इनक्लोज्ड इंडोर्स कर रहे हैं, तो वो तो शुरू हो गए हैं, दुनिया आ रही है वहां, सारा कुछ हो रहा है। अब ये जब हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, अब देखिए मौलाना साहब कर लेते हैं, मौलाना साहब ने कोई इनसे पूछा भी नहीं, कोई इजाजत नहीं लिया, वो कर लिया उन्होंने। लेकिन हम करेंगे तो हमारे ऊपर फिर गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे, वो हम करेंगे तो हमारे बंदों को उठा के ले जाएंगे। उधर कोई बंदा नहीं उठा। मैं कहता हूं आई एम वेरी हैप्पी कि वो जलसे कर रहे हैं, आई एम नॉट प्रोटेस्टिंग, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि आप डिस्क्रिमिनेटरी रवैया देखें ना। हमारे बंदे अब 10 बंदे बाहर निकलते हैं, 20 बंदे बाहर निकले तो उठ जाते हैं, वो पकड़ जाते हैं। वो सर वो एक मैंने लतीफा बड़ा पुराना सुना था, एक जगह बोर्ड लगा होता है अंदर जाना मना, बाहर एक गार्ड खड़ा होता, लेकिन हर बंदा अंदर जा रहा होता। वो दूसरा पार्ट, मेरे वर्ग का बंदा कोई जाता, कहता उन्हें मैं पता अंदर नहीं जा सकता हूं, उसने कहा नहीं। मैं कहा वो इतने सारे जा रहे थे, कहता जी उन्होंने उसने पूछा नहीं ना, पूछा नहीं। मसला ये है वी वेरी क्लोज टू डूइंग दैट, वो आप लगता है पाकिस्तानी वी पॉलिटिक्स में आर वेरी क्लोज टू डूइंग दैट। मैं आपको बता रहा हूं ये वेरी क्लोज टू डूइंग दैट, बिकॉज हमने करना तो है, जलसे तो हमने करने हैं, नहीं इजाजत देंगे तो उसके बावजूद होंगे सर। लेकिन आप इजाजत का इंतजार करें और एक डीसी के ऊपर ये मुनस्सिर है कि आप जलसा करेंगे या नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट यू टेलिंग। So, यही हुकूमत का यही सिस्टम है, आप डीसी को अप्लाई करते हैं, वो फैसला करता है, लॉ एंड ऑर्डर का वो कस्टोडियन है, तो उसने करना है फैसला। वो अपनी इनपुट लगा देता है कि फलाने महकमे ने ये कहा है, फलाने महकमे ने ये कहा, फलाने महकमे ने ये कहा, ये तो मतलब गदर हो जाएगा, ये तो बगावत हो जाएगी, आप नहीं कर सकते। दैट इज द एंड ऑफ दिस। अब देखिए हर जगह अदालत के जो ऑर्डर्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। आप एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं एज अ पोलिटिकल नॉट रियली एजुटेशनल। एजुटेशन से मुराद आप निजाम के खिलाफ एजुटेशन ही करेंगे ना, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल एजुटेशन का मतलब मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं उस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो रुकावटें आपके सामने हैं, आपकी बातें सुन के लगता है कि जो रुकावटें हैं तो आप क्या करें। वो रुकावटें यानी जलसा करने की इजाजत आपको नहीं है, अदलिया के साथ मसाइल, फलाना मसला, जितने भी मसाइल हैं, क्या पार्टी क्या सोच रही है कि अगर ये ना हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं इजाजत। प्रोटेस्ट करना है जी, फैसला हो चुका हुआ है, प्रोटेस्ट करना है। तो ये बेसिकली हम नहीं चाहते कि कल हमारे ऊपर तलवार लटके कि जी आपने इजाजत नहीं मांगी, ये नहीं किया, वो किया। हम तमाम जो लीगल प्रोसेस है उसमें से गुजर रहे हैं, तमाम। हम अदालतों में पहुंचे हुए इस वक्त, हमारे तमाम शहरों के जो जलसे हैं उनके वो इस वक्त हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने तो हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसको कि अब फिर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से, लाइक कराची में उसने वायलेट किया है, उसने कंटेम्प्ट किया उसकी। अब देखेंगे क्या करती है अदालत, कितनी ताकत है उनके पास। लेकिन जलसे हमने करने हैं, ये मैंने। अगर आपको इजाजत ना मिली तो आप, हम फिर भी करेंगे जी, फिर लेकिन हम पूरा जो है सारा जो एक सिस्टम है जहां तक ट्राई कर सकते हैं हम उसको ट्राई करके उसके बाद करेंगे। जलसे हमारे हो रहे हैं, मैंने कहा जो लोग छुपे हुए उनका क्या बनेगा। कन्वेंशन अब बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए, वो भी बाहर आ जाएंगे, बहुत आ रहे हैं। केपी में बहुत ज्यादा जलसे होंगे, लाजमी बात है, सवाल शुरू होगा उस जगह करें, वहां हमारा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, तो जलसे देखेंगे। सो आखिर में जलसे करेंगे, जो भी करेंगे, आपका वन लाइन क्या है जलसे का, कि आपने हुकूमत गिरानी है, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं, आप किस ये जो मूवमेंट होगी इसका स्लोगन क्या बनेगा। तहफ़्फ़ुज़ आइन तो है आपका स्लोगन सबसे बड़ा, वही है सर, वही है, रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी सब कुछ उससे फ्लो करता है, रूल ऑफ लॉ उससे फ्लो करता है, डेमोक्रेसी उससे फ्लो करती है, हर चीज। जब आप आइन की असेंडेंसी को मान लेंगे कि आइन जो है उसी से हमने उसी को अबाइड करना है, उसी के मुताबिक चलना है, तो जमहूरियत भी आ जाएगी, फिर अवामी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, फिर रूल ऑफ लॉ भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली स्ट्रगल इज फोकस्ड ऑन रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर लेकिन ये जब आप कहते हैं ना आइन, आई नो इट्स वेरी पावरफुल लाइन जो हम भी यहां पे बैठ के रोज इस्तेमाल करते हैं, ये मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन देखें टेंजिबल्स क्या है, टेंजिबल्स ये हैं कि आपके हुकूमत गिराएं या हमें सीटें वापस करें, वो एक समझ में आती है कि जी सीटें वापस करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आइन पे अमल दरामद जिसको आप कह रहे हैं आइन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, उसका आपकी लाइंस क्या है कि जो होगा तो आप कहेंगे हाँ अब ये ठीक हो गया। देखिए हम जो अपनी सीट्स के बारे में हम ट्राइब्यूनल्स पे पहुंचे हुए हैं, 46, 47, 48 जो है एनए, वो आपको पता है कि वो वर्चुअली दे हैड लॉस्ट। उसके बाद उन्होंने ट्राइब्यूनल्स में अपना लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो करके वो भी कर दिया है। इसके अलावा बाकी भी हर तरफ जो है हमारे ट्राइब्यूनल्स के केसेस सुन रहे हैं। अब देखते हैं कि वहां क्या बनता है। ट्राइब्यूनल्स की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम बना हुआ है,
وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میرا چلے گا. وہ ٹرائیبیونلز جس دن کانسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں ہمارے مقدمے جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی ان کی, تو وہ تو وہاں تو ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ کے خلاف اتنی بڑی دو دھاری تلوار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اب ججز ہائی کورٹ کے نہیں ریٹائرڈ بھی ہو سکتے. وہ نہیں مانا جا رہا جی, وہ نہیں مانا. کون نہیں مانا؟ ایک قانون آرڈیننس کے ذریعے قانون تو بن چکا ہے. چیلنج ہو گیا ہے. وہ چیلنج ہوا, جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تو قانون ہے. نہیں, وہ تو چیلنج ہو گیا جی, وہ تو چیلنج ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے 2-3 دن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا, تو چیلنج ہو گیا. کیس تو لگ جائے گا, لیکن کیونکہ قانون کا کیس دیکھیں, ایک آرڈیننس جو ہے نا اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آرڈیننس کو عدالت دیکھے اور کہ یہ آرڈیننس ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آرڈیننس ایک گورنمنٹ کا اور ایک پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے یا نہیں ہے. اگر رائٹ ہے تو پھر یہ جو آرڈیننس ہے نا, اس میں گورنمنٹ نے اپنے آپ کو پٹ کیا ہے اگینسٹ جوڈیشری. یہ اس کا ایک خاصہ ہے, اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ آرڈیننس جو ہے میرا نہیں خیال کہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. سر آپ دیکھیے گا اگر ان کو ضرورت پڑ گئی تو یہ 2 دن میں پھڑکا دیں گے اس آپ کے ٹریبونلز بنا کے سارا. دیکھیں اب دیکھیں جیسا کل ایک درخواست پرسوں گئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, 3 اسلام آباد کے ایم این ایز گئے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا اس کو. ڈائس از لوڈیڈ اگینسٹ اس, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جی ہمارے اوپر تو پریشر ختم ہی نہیں ہوا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں ہمیں کہہ رہے نا نہیں ہوگا. نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں کہا. جب ڈائی صاحب کے خلاف ہے تو لیکن سارا میں کچھ نے اس ہوگا. میں ایک اسپیسیفک جو ہے ایک کنسٹیٹوئنٹ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں جو ہے جو لڑائی ہوگی وہ ہوگی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیچ میں, اور یہ ایک خطرناک لڑائی ہے, یہ لڑنی نہیں چاہیے. اور ایگزیکٹو کا جو ڈفرنٹ آرگنز ہیں اس ٹائم لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی ایٹ لاگر ہیڈز ہیں. یہ جو ایشو ہے یہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ان کا اپنے کرنا جو ہے ان کے اس کا شاخسانہ ہے جو آئی ہوپ دیر از اے گڈ وے آؤٹ آف دس. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو. رؤف حسن صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اب شعیب شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں. 3 سیٹیں تھیں, اسلام آباد کا ٹریبونل کیس سن رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ جو خلاف توقع جلد ہو جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے جو آرڈر پاس کیا, تینوں ایم این ایز اسلام آباد کے گئے الیکشن کمیشن, انہوں نے کہا ہمارے خلاف باعث ہے, ٹائم بار ہوئی بھی ہیں درخواستیں جو ٹریبونل میں گئی ہیں. کیا اس کی حقیقت ہے, ذرا شعیب شاہین صاحب سے جانتے ہیں. شعیب شاہین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. سر یہ آپ کی سامنے میرے سامنے پڑی ہے جو درخواست الیکشن کمیشن میں دی گئی, اور آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے تو نوٹس بھی جاری کر دیا, ایڈمٹ کر لی پٹیشن. وہ کہتے ہیں جناب آپ کا کیس ٹائم بار ہے. بات یہ ہے کہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں ہے. پہلی بات ہے ٹائم بارڈ نہیں ہے. نوٹیفیکیشن کے بعد جانا ہوتا ہے. نوٹیفیکیشن کے 36ویں دن ہم گئے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس 45 ڈیز کا. 45 ڈیز کے اندر جانا تھا. میں 36ویں دن گیا ہوں, 36 ڈیز کو. لہذا یہ ہے یا نہیں ہے یہ ٹریبونل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. یہ خود آپ طارق چودھری وہاں جب ہائی کورٹ میں ہم گئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرانے, اس وقت کہتا تھا ٹریبونل میں جائیں. یہ سارا ان کے آپ شوز اٹھائیں ٹریبونل میں جائیں. جب ٹریبونل میں گئے, ٹریبونل میں 3 سوال کیے. نمبر 1 آپ اپنا جواب لے آئیے. نمبر 2 اس جواب کے ساتھ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیجیے کہ یہ فارم 45 آپ کے درست ہیں, اور وہ فارم 45 بھی لے کر آ جائیے. سمپل. اس کو جو کہ 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, آج ایکچولی 4 مہینے ہو چکے ہیں, اور ان کو جواب کے لیے ٹائم دیے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. ویسے شعیب شاہین صاحب ہے الیکشن پٹیشن میں, الیکشن ایکٹ میں ود ان 7 ڈیز یہ جواب دیں گے, اور اگر یہ نہیں دیں گے تو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا اور ان کا رائٹ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. مگر بات یہ ہے کہ ان کو بجائے اس بات کے کہ وہاں جواب دیں, تو جواب دینے کی بجائے پچھلی تاریخ پہ کہا کہ جناب وہ تو ہمارے پولنگ ایجنٹس نے وہ فارم 45 لیے. شعیب شاہین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ کو چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ڈر تو نہیں لگ رہا, کیونکہ آپ بہت ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو بلا لیا ہے, اور آپ کی ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ, اور ان کے فیصلوں کی ایک تاریخ ہے, آپ سے نشان لے لیے, آپ کو چنگا بھلا رسوا کیا ہے, ذلیل کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے. اب یہ 3 سیٹیں ایسا لگ رہا تھا بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہیں. آپ کا گٹ کیا کہتا ہے, آپ کی وہ فیلنگ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ دے گا اس پر؟ اب مجھ سے پوچھا تو میری یہ فیلنگ ہے. کاشف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ رسوا وہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے. اس میں 3 شریک جرم ہیں میرے کیس میں. نمبر 1 طارق فضل چودھری جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے. نمبر 2 ریٹرننگ آفیسر,
جس نے یہ جرم کیا ہے فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی اور فارم 47 کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ طارق فضل کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب الیکشن کمیشن جو مجرم ہے میرے کیس میں، جس نے جرم کیا ہے اور اس جرم کا بار بار اعادہ کیا ہے عدالت نے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب آپ اس کا جواب دیجئے، اور الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی جواب جمع نہیں کرایا. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا ہے میرا خود اسٹے دیا. میں آپ کو بتاؤں، اسٹے دیا 11 فروری کو کہ کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈیڈ، یعنی آپ کوئی جمع تفریق یہ جو کچھ ووٹوں کی گنتی کرنی ہے نہ کریں. نمبر 2، ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا اوریجنل آرڈر کہ جناب ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون. 11 تاریخ کو نوٹیفیکیشن کر دیا، اور 12 تاریخ کو وہ بھی بیک ڈیٹڈ بعد میں کیا، لیکن چھوڑ دیں، سرٹیفائڈ کاپی مجھے دی ہے جی. 12 کو ہم نے فارم 48 اور 49 جاری کیا، یعنی کنسالیڈیشن ہم نے 12 کو کی ہے، نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا. اور یہ 1 گراؤنڈ سفیشینٹ ہے فار ایکسپٹینس آف بائی الیکشن پٹیشن. یہ بار 2/5 کے آرڈر کے اندر لکھی ہوئی ہے، پھر 20/5 کے آرڈر کو کہا ہے کہ آپ اس کو کمپلائی کریں، پھر 29/5 کو کہا ہے. بجائے اس بات کے کہ یہ جواب دیں جا کر کے، اور جواب دینے کی بجائے تینوں مجرم، یعنی تینوں جنہوں نے شریک جرم ہیں، وہ عدالت میں جواب آ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کا کیس ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کیس سنا جائے گا، طارق فضل چودھری صاحب کو وکیل کے ساتھ بلایا گیا، اگر ہوا تو آپ کو نوٹس جاری کیے جائیں گے. ہمیں نئے آرڈیننس کے تحت نوٹس ہو گیا ہے، نوٹس ہمیں کر دیا کل، اور کل صبح سویرے لگا ہوا ہے 6 تاریخ کو. آج ہم نے اس کے اوپر ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، اور سارا دن ہم بیٹھے رہے ہوئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ جناب ہمارا کیس آج فکس فرما دیجئے. انہوں نے کل صبح کے لیے فکس کر دیا ہے. تو اب صبح 9 بجے ہمارا کیس ریٹ پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے، وہ لگے گی، اور اس کے بعد ہم نے ان کا جو بھی کیس ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کیس میں پیش ہونا ہے. تو فار دیٹ پرپز ہمیں انشاءاللہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن نئے آرڈیننس کے بعد جس میں ریٹائرڈ جج لگ سکتے ہیں، ہم نے ویپنائز تو کر دیا گیا نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. دیکھیں الیکشن کمیشن کو بھی کہ اس آرڈیننس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے، الیکشن کمیشن کے آرڈر. ابھی تو قانون ہے نا، یہی قانون ہے سر. دیکھیں قانون اگر آپ کے سامنے ایک غلط قانون ہے تو اس کا سہارا نہیں لے سکتے یہ، اس لیے ہم نے اس کی وائریز کو چیلنج کیا ہے. بات سمپل ہے، جب یہاں ہائی کورٹ کاگنیزنس، ہائی کورٹ کا ایک جج الیکشن ٹریبونل بن کے وہ کاگنیزنس لے چکا ہو وداؤٹ اینی پلازیبل ریزنس، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اچھا ریزن کیا دیتے ہیں؟ آپ کے سامنے پٹیشن پڑی ہوئی ہے جی، وہ جلد بازی کر رہے ہیں. جی الیکشن unnecessary haste. 7 days غیر ضروری جلد بازی ہے، غیر ضروری جلد بازی ہے. الیکشن ایکٹ کہتا ہے 7 دن کے اندر جواب دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو ان کے خلاف 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا رائٹ آف ڈیفینس وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. لیکن عدالت نے ان کو پھر بھی ٹائم دیا، 2 تاریخ کو ٹائم دیا، پھر آگے جا کر 20 کو ٹائم دیا، پھر اس کے بعد 29 شعیب شاہین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ ساری زیادہ ٹائم لائن جا کے کل وہاں پہ بتائیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آ گیا ہے میدان میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.